اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک بار سارے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ پتہ جی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کسی مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میرا موڈ کچھ اور تھا لیکن اب اچانک کچھ اور بن گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہمیں مسئلے کا پتہ ہو تو پھر ہمارا انداز زندگی وہ کچھ اور ہی ہو۔ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، جس جگہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، یقین جانے ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کون ہیں، کیا ہمارا مقصد زندگی ہے، ہمیں اللہ پاک نے بنایا کیوں ہے، ہمیں یہ جو سانسیں ملی ہیں نعمت کے طور پر یہ کیوں ملی ہیں، ان کو ہم نے گزارنا کیسے ہے، کخ نہیں پتہ ہمیں۔ اور اگر پتہ ہے تو اس پر غفلت کی پٹی چڑھا کر ہم سوئے ہوئے، انتہائی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ۔ ناراض نہ ہوئیے گا میری بات پر کوئی بھائی بھی نہیں، آپ نے مجھ سے کبھی ایسے جملے نہیں سنے ہوں گے جب سے میں یہاں پر آیا ہوں، نہ ہی جمعے میں اور نہ ہی کسی ایسی محفل میں، لیکن اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ تھوڑا رکھوں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ سے ہوتی ہے، تو کتنے بیٹے بیٹیاں؟ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں، 5 کی تعداد میں۔ حضرت سیدنا امام حسن جو بڑے بیٹے ہیں ان کی شادیاں بھی ہوئیں، ان کے بیٹوں کی تعداد 9 کے قریب ہے۔ یہ محتاط روایت جو میں بتا رہا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی حضرت ام البنین فاطمہ بنت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے، ان سے آپ کے 4 بیٹے ہیں۔ یہ دوسری شادی سیدہ فاطمہ تو زہرا کے وصال پاک کے بعد ہوئی۔ 4 بیٹے ہیں، ایک کا نام حضرت عباس علمدار، جن کا تذکرہ واقعہ کربلا میں بڑے واضح طور پر ہم سنتے ہیں۔ حضرت عباس کے ساتھ دوسرے بھائی ہیں حضرت جعفر، حضرت جعفر کے ساتھ تیسرے بھائی ہیں حضرت عبداللہ، اور چوتھے بھائی ہیں حضرت ابو بکر، حضرت ابو بکر۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور شادی ہوئی، ان سے آپ کے 2 بیٹے ہوئے، پھر ایک اور شادی ہوئی، ان سے آپ کا 1 بیٹا ہوا، پھر ایک اور شادی آپ نے کی۔ جب ایک زوجہ کا وصال ہو جاتا تھا پھر آپ ایک اور شادی کرتے تھے۔ اس طرح کر کے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور بیٹیاں، ان سب کی تعداد جو ازواج سے ہے وہ بنتی ہے 20۔ کتنے؟ 20۔ ایک بڑے مشہور بیٹے آپ نے سنے ہوں گے، ان کا نام حضرت محمد بن حنفیہ، یہ امام حسین کے بھائی ہیں، ماں اور ہے باپ ایک ہی ہے۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادیاں ہوئیں ان میں آپ کے بڑے نام والے 3 بیٹے ہیں، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام علی اکبر اور حضرت امام علی اصغر۔ وہ چھوٹے بچے جو دودھ پیتے تھے اور جن کو تیر لگا تھا گردن کے اندر، یہ 3 شہزادے آپ کے ہیں۔
دو بڑی بیٹیاں ہیں آپ کی، حضرت رقیہ اور حضرت سکینہ، اور ایک بیٹی کا نام آپ نے زینب بھی رکھا ہوا تھا، زینب الصغریٰ کے نام سے مشہور تھی۔ ان کے نام میں 2-3 روایتیں۔ یہ نام آپ کو یاد کروانا میرا مقصود نہیں ہے، مقصد میرا ایک اور ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی شیر خدا کے بڑے بیٹے ہیں، امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، ان کی جو شادیاں ہوئیں ان میں سے 9 بیٹے میں نے آپ کو پہلے بتائے، 5 بیٹے میدان کربلا میں شریک تھے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی ہیں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے 5 بیٹے تھے۔ ان کی شادی ہوئی تھی، مولا علی شیر خدا کے بھائی ہیں حضرت جعفر طیار، بڑا مشہور ان کا واقعہ ہے، جو غزوہ موطا میں شہید ہو گئے تھے، اور اللہ پاک نے ان کو جب ان کے دونوں بازو کٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بازوؤں کی جگہ پر پر عطا فرما دیے تھے۔ وہ ان پروں کے ذریعے پرواز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرمائی تھی، اور آقا پاک نے فرمایا تھا کہ میں نے حضرت جعفر کو پروں کے ساتھ پرواز کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس وجہ سے ان کا لقب پڑا تھا حضرت جعفر طیار۔ یہ حضرت جعفر کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت عبداللہ سے شادی ہوئی تھی مولا علی شیر خدا کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی، یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بہن ہے حضرت زینب، ان کی شادی ہوئی تھی حضرت عبداللہ سے۔ ان سے 5 بیٹے پیدا ہوئے تھے، ان 5 میں سے 2 بیٹے میدان کربلا میں شریک ہوئے اور وہ وہاں پر شہید بھی ہوئے۔ اب ذرا اس کو میں آخر کی طرف لاؤں۔ میدان کربلا میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت امام حسین سمیت 7 بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 7 بیٹے۔ ایک بیٹے کی جان چلی جائے نا جی تو بندہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کمر ٹوٹ گئی، جوانی میں بچہ چلا گیا، میرا جوانی کے عالم میں چلا گیا۔ 7 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں تھا زندگی کیا ہوتی ہے، ہم کیوں زندگی اور جان دے رہے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 5 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 5 بیٹے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے 2 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ امام زین العابدین اکیلے پیچھے بچ گئے تھے، وہ بھی بیمار تھے، وہ چاہتے تھے کہ ابا جان مجھے بھی بھیج دیں، لیکن آپ آگے کی نظر رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا بیٹا آل رسول کا گھرانہ سارا یہاں ختم ہو گیا تو نسل ختم ہو جائے گی، میں چاہتا ہوں کہ تم رہو تاکہ تم سے آگے ہمارے آقا پاک کا جو گھرانہ ہے وہ آگے چلتا رہے۔ امام زین العابدین بچ گئے تھے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بیٹے عون اور محمد دونوں میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ کل 18 افراد بنتے ہیں آل پاک کے۔ اہل بیت اطہار کے علاوہ جو افراد شریک ہوئے کل ملا کر یہ 72 افراد ہیں جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ 72 افراد۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے وہاں شہادت کیوں نوش کی؟ کوئی بھائی بھی مجھے جواب دے دے، کوئی بھائی بھی بتا دے، شہادت انہوں نے کیوں نوش کی؟ دین اسلام کے لیے۔ جی جی کوئی بھائی بتا دے۔
یہ شہادت کیوں پیش کی؟ جی حضرت صاحب، سب کو پتہ ہے آپ کون ہیں؟ جی قاسم صاحب، اس جی محبوب صاحب، اللہ پاک کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے، ہاں جی، نانا جان کا دین بچانے کے لیے۔ جواب آپ سب کے ٹھیک ہیں، اسلام کے لیے قربانی پیش کی، اسلام کو اصلی حالت پر رکھنے کے لیے قربانی پیش کی، جو نانا جان نے دین دیا ہے وہ دین ویسے ہی رہے اس کے لیے کی، اور یہ سارا اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو رہا تھا۔ آپ سب کے جواب ٹھیک ہیں جی، حق پر تھے، ٹھیک ہے، وہ حق پر تھے اس لیے انہوں نے اپنی جان دے دی۔ باطل ہاں، یزید باطل پر تھا اور باطل کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے تھے، باطل کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب میری ذرا بات سنیے گا، آل پاک کی جتنی بھی عظمت اور شان ہے، کائنات کی ساری شانیں ان کے قدموں پر قربان، ان کی عظمت شان تو کوئی بندہ بیان کر ہی نہیں سکتا، بڑی عظمت و شان ہے، اللہ پاک نے ان کو وہ مقام دیا جو ہماری سوچوں بھی نہیں آ سکتا۔ وہ اکثر ہم جب محفلیں کرتے ہیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ میں ذرا کچھ اور چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ اتنی بڑی قربانی دی گئی ہے، کس لیے دی گئی ہے؟ تاکہ اصل دین جیسے ہے آقا پاک کی طرف سے آیا وہ دین ویسے رہے، اور اس میں کسی قسم کی دراڑ یا رخنہ اندازی نہ کی جائے، اس کو تروڑ مروڑ کر پیش نہ کیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یزید کا خط آیا کہ میری بیعت کیجیے، تو آپ نے سب سے پہلے تحقیق کروائی کہ یزید کا کردار کیسا ہے، آپ نے تحقیق کروائی کہ اس کا کردار کیسا ہے۔ جب کردار کے متعلق پتہ چلا آپ کو، تاریخ البدایہ والنہایہ میرے یہ موبائل میں موجود ہے، تاریخ ابن کثیر موجود ہے، الکامل التاریخ الکامل امام ابن اسیر الجزری کی میرے اسی موبائل میں موجود ہے، آپ میں سے کوئی بھائی بھی مجھ سے بعد میں حوالہ لے سکتا ہے۔ یزید نماز کی پرواہ نہیں کرتا تھا، کدے پڑھ لی تو کدے چھڑ دیتی، غور کرنا ہے، یزید نماز کی پرواہ نہیں کرتا تھا، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی۔ شراب پیا کرتا تھا، شراب پیتا تھا یہ، اور کبھی تو شراب ہی کے نشے میں نماز کے لیے بھی آ جایا کرتا تھا۔ یزید گانے سنتا تھا، گانے والیوں کا ناچ دیکھتا تھا، کتوں کی لڑائیاں کروایا کرتا تھا، بندروں کی لڑائیاں کروایا کرتا تھا، بے ریش بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے ساتھ وقت گزارا کرتا تھا، محرم عورتوں کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا، محرم عورتوں کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا، نشے کی حالت میں۔ آلات لہو و لعب، یہ جو ساز ہوتے ہیں، یہ باجے بنے ہوئے آلات لہو و لعب، مزامیر، یہ وہ اپنے سامنے استعمال کروایا کرتا تھا۔ شرابی زانی تو وہ تھا ہی، بندروں کو ایسے اچھالتا تھا
جیسے کبھی آپ نے یا میں نے اپنے چھوٹے بچے کو سینے سے لگایا اور چھوٹے بچوں کا ہم ایسے اچھال کے کیچ کرتے ہیں، ایسے اچھال کے کیچ کریں تو پیار کرتے ہیں، یزید ایسے بندروں کو اچھال کر ان سے پیار کرتا تھا، گھوڑوں کی کاتھی کے اوپر بندر کو بٹھا کر گھوڑے کو اکیلا ہی دوڑا دیا کرتا تھا، بندروں کے آپس میں لڑائیاں کروانا، اس طرح کی اس کے شوق تھے، اور بھی اس کے اندر برائیاں تھیں۔ جب یہ چیزیں، اس طرح کی چیزیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم میں آئیں تو آپ نے فرمایا کہ میں کبھی اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب اس نے معاملات کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو سہارا دیا کہ میرے ساتھ ہو جاؤ۔ چند لوگ جو اس کی حکومت کے تحت تھے وہ اس کے ساتھ ہو بھی گئے۔ ایک بڑے عظیم و شان صحابی تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے کوفہ کے گورنر تھے۔ ان کو خبر ملی کہ یہ یزید اس طرح سے نظام کو خراب کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کی مخالفت کی، تو اس نے ان کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر دیا، وہاں پھر ابن زیاد کو لگایا۔ مدینہ پاک کے اندر جو گورنر تھے وہ بھی آل پاک سے محبت کرنے والے، جب اس نے خط بھیجا کہ امام حسین سے کہیے میری بیعت کریں، تو انہوں نے اس خط کا صحیح طرح سے جواب نہیں دیا، تو یزید نے اس گورنر کو بھی معزول کر کے وہاں اپنی مرضی کا گورنر مقرر کر دیا۔ یہ اس نے ایسے کر کے حالات بنائے۔ ان دنوں میں پھر وہاں سے خط آنا شروع ہو گئے، جن لوگوں کو پتہ چلتا گیا کہ یزید برا ہے، اس کا کردار صحیح نہیں ہے۔ پہلے یہ چھپا ہوا تھا جب تک حضرت امیر معاویہ حیات تھے، یہ چھپ کر نہیں، یہ ظاہر ہو کر نہیں سامنے آتا تھا، چھپ چھپا کر جو معاملہ کرتا، لیکن اب یہ ظاہر ہونا شروع ہوا تو لوگوں نے اس کی بیعت توڑنا شروع کر دی۔ وہاں سے خط آنا شروع ہو گئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور 2 توڑے خطوں کے آپ کے پاس بھر گئے، اتنے خط آئے۔ لوگ یہ کہتے تھے امام حسین سے کہ آپ تشریف لے آئیں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم مجبور ہوں گے یزید کا مرید بننے پر، پھر میدان حشر میں آپ یا آپ کے نانا جان ہم سے مت پوچھیں کہ ہم یزید کے پیچھے کیوں چلے گئے۔ اس طرح کے جب خط آئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہاں سے روانہ ہوئے، اور یہ عین ان دنوں کا واقعہ تھا جن دنوں میں لوگ حج کے لیے خانہ کعبہ کی طرف آ رہے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک سے سفر کر کے مکہ پاک، پھر مکہ پاک سے سفر کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا اور آگے دمشق کی طرف سفر جاری فرمایا۔ یہ کچھ حالات ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان تو ہم سارے جانتے ہیں، وہ ہستی ہیں جن کے لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ لمبا فرما دیا کرتے تھے۔ نماز کے عالم میں جب وہ کمر پر آ جانا تو انہوں نے سجدہ لمبا کر دیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال کر ان کو گڑتی عطا فرمائی تھی، ان کا نام اپنا خود رکھا، کانوں میں اذان آپ نے خود دی تھی حضرت امام حسین کو۔ منبر پر خطبہ دیتی حالت میں آپ خطبہ چھوڑ کر امام حسین کو اٹھانے کے لیے آ جایا کرتے تھے، کمال عظمت اور مقام آپ نے عطا فرمایا۔ اب یہ ساری صورتحال مد نظر رکھ کے میرے پیارے بھائی، وہ ایک بھائی نے نعرہ لگایا تھا یزیدیت مردہ باد اور حسینیت زندہ باد، یہ نعرہ لگا نا یہاں پر، پہلے بھی لگتا رہتا ہے۔ یزید ایک بندے کا نام ہے، اور یزیدیت یہ نظریہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ جیسے ہم کہتے ہیں 2 قومی نظریہ، یہ پاکستان اور انڈیا بنانے میں، یزید بندے کا نام اور یزیدیت یہ ایک پوری سوچ ہے، یہ پوری تھنک ہے جو اس نے اپنائی ہوئی تھی۔ ایسے ہی حسین، امام حسین ایک ذات کا نام ہے، اور حسینیت یہ پورا ایک نظریہ ہے، یہ ایک سوچ ہے جو جس سوچ پر وہ قائم تھے، اور ادھر یزید جس سوچ پر قائم تھا۔ اب میں نے آپ کو چند کردار اس کے جو اس کے اندر تھے وہ سامنے رکھے آپ کے، وہ کیا کیا کرتا تھا۔
ناراض نہیں ہونا میرے پیارے بھائیو آپ نے. میں اپنے آپ سے پوچھوں، نمازوں کی پابندی کرتا ہوں میں؟ امام حسین تو نماز نہیں چھوڑتے تھے، یزید نمازوں میں ڈنڈی مارتا تھا. میں کس کا کردار پیش کر رہا ہوں؟ میں سے مراد ہے ہر بندہ اپنے آپ کو سوچے. یہ نہ ہو کہ باہر جا کے کہو کہ مولوی نہیں چاہیے سارے نمازاں پڑھا پھر نمازاں کو نہیں پڑھتا. ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے. میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں. گانے باجے سننا، فلمیں ڈرامے آج کے دور میں دیکھنا یزیدی کام ہے. پوچھے اپنے آپ سے کس کس گھر کے اندر ڈرامے چلتے ہیں، کس کس گھر میں فلمیں چلتی ہیں، کس کس گھر میں بیوی بہن بھائی بیٹی دادا پردادا چھڑدادا لکڑ دادا یہ اپنی بیٹیوں بیویوں بہنوں کے اندر بیٹھ کے گھر میں ڈانس دیکھتا ہے. یزیدی کام کر رہے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تلاوت کا اہتمام کروایا کرتے تھے. وہ تو گھر میں قرآن پاک کا راج اپنے گھر میں رکھتے تھے. میرا بادشاہ حسین ہے، یہ اگر وہ نعت نہ پڑھتے اینڈ پہ میرا یہ ذہن نہیں بننا تھا. انہوں نے جب یہ کہا تو میرا اس وقت یہ ذہن بدلا ہے. پہلے میں نے موضوع کچھ اور سوچا ہوا تھا. یہ ساری میں نے آج زور سے لے کر یہ عشاء تک میں نے کچھ اور مضمون تیار کیا ہوا تھا، لکھا بھی کچھ اور ہوا میں نے. لیکن جب انہوں نے یہ پڑھا نا میرا بادشاہ حسین ہے تو تب میری سوچ بدلی. ہم یہ بادشاہ کس طرح سے بادشاہ اپنا مانتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. امام حسین داڑھی منڈے تھے، مذاق بنایا ہوا دین اسلام کا. امام حسین کی داڑھی شریف نہیں تھی. آپ لوگ کیوں نہیں رکھتے داڑیاں؟ امام حسین جھوٹے تھے. ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ایک دوسرے کو دغا کیوں دیتے ہیں؟ فراڈ کیوں کرتے ہیں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ؟ میرا بادشاہ حسین ہے. بادشاہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بادشاہ کی مخالفت کی جاتی ہے. امام حسین تو اپنے سارے بچوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، ساروں کو لے کر میدان کربلا میں آ گئے ہیں. میری اتنی ہمت ہے، اتنے ڈنگریچ ہو گئے ہمارے بیٹے، کیوں نہیں آتے مسجد نماز پڑھنے کے لیے؟ کیوں پالا اپنے بچوں کو آپ لوگوں نے؟ بادشاہ حسین ہے ہمارا. یزیدیت ہمارے گھروں میں بڑی پڑی ہوئی ہے. کس چیز کا نعرہ لگا کر ہم کہہ رہے ہیں کہ میرا بادشاہ حسین ہے؟ ڈرتے مارے اپنے بچوں کو آپ لوگ نہیں کہہ سکتے کہ آؤ میرا بیٹا نماز پڑھنے کے لیے. کیوں؟ بیٹا میرا مجھے گھر سے نکال دے گا. نکل جاؤ گھر سے، بیٹھو جا کے دروازے پر، وہاں گزرنے والوں کو کہو کہ میرے بیٹے کو میں نے دعوت دی نماز کی، میرے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا ہوا ہے. ہمارے اندر ہمت ہی نہیں رہ گئی ہے. وہ ہمت جو امام حسین لے کر آئے ہیں. ہم کہتے ہیں امام حسین اصل اسلام دینا چاہتے تھے ہمیں، اور دیا ہے انہوں نے اصل اسلام. ہم کون سا اسلام اپنا کے بیٹھے اپنے گھروں میں؟ مرضی کا اسلام اپنایا ہوا ہے. دل کیا نماز پڑھ لی، دل کیا قرآن پاک پڑھ لیا، دل کیا کسی بچے کو نماز کے لیے بلا لیا، دل کیا نہ بلایا، دل کیا ستے رہ گئے، دل کیا قرآن پاک پڑھ لیا. پتہ بھی نہیں قرآن پاک پڑھے ہوئے کتنی مدت گزر گئی ہمیں. اپنے آپ سے پوچھیں ہم سارے، کسی کو یاد ہے کہ میں نے کتنی مدت قرآن پاک کی تلاوت کی ہوئی ہے؟ کتنی مدت گزر گئی میں نے قرآن پاک کی کوئی سورت ترجمے کے ساتھ سمجھی ہے؟ ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں نے. میں نے پہلے کہا میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں. ہم کون سا یہ اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاق بنایا ہوا ہم نے؟ سال کے بعد آگے امام حسین کا نام لینے کے لیے سارا سال اپنی مرضی کے زندگی گزارتے رہے. کون سی یہ حسینیت ہم زندہ کر کے بیٹھے ہوئے؟ اپنے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے. ایک بندے نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو کہا آؤ نماز کے لیے. میرا بیٹا کہتا ہے کہ میں جب مسجد جاتا ہوں تو لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے، وہ اس لیے مسجد نہیں آ رہا. بے حیا بندہ. تو عورت ہے، مسجد میں آ گئی ہے تو لوگ تجھے دیکھیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ اچھی بات ہے، اگر تو عورت مسجد میں آتا ہے لوگ دیکھتے ہیں تو تیرے آنے پر گواہ ہو جائیں گے بھائی یہ بندہ بھی مسجد میں آتا ہے. شہادت پڑ جائے گی، میدان حشر میں گواہی بن جائے گی. چھپ کر نماز پڑھنے کے کیا مطلب ہے؟ چھپ کر نماز ہوتی
تو فرض نماز باجماعت کبھی نہ ہوتی مسجد میں۔ قرآن عظیم پڑھ کر دیکھیں، تفاسیر پڑھ کے دیکھیں، کائنات میں سب سے بڑھ کر حیا والے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کماری عورت نے، دوشیزہ عورت نے کیا حیا کرنا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر حیا والے ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کون سی سوچ اپنا لیا کہ جب مسجد میں آئیں گے تو لوگ دیکھیں گے تو مجھے شرم آئے گی؟ یہ شیطانی چال ہے جس کے پیچھے بندہ لگ گیا۔ جو نمازیں پڑھنے آتے ہیں ان کے پیچھے ہم لگے ہوتے ہیں کہ انہوں پکڑ لو، انہوں پکڑ لو، انہوں پکڑ لو، جڑے باہر پھرتے ہیں انہوں اسی کدے پوچھا ہی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، سوچ بدلے، اپنی نظریہ بدلے، کوئی تے سینس ہونی چاہیے۔ دل کیتا وہ ایڈیاں ایڈیاں اوپر والے کچھے جا پا کے آ کے نماز پڑھن لگ گئے، دل کیتا تو بازو اتنے رکھے ہوئے ٹونگے اوپر نماز پڑھن لگ گئے۔ یہ کون سی نماز ہے جو امام حسین نے ہمیں دی ہے؟ ایسے والی نماز جو شلوار وہ جا رہی ہے گھٹنوں سے بھی اوپر، پینٹیں پہن کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، جناب نماز پڑھنے آئے ہیں اور اوپر سے ہم جناب حسینیت کے نعرے مارنے والے۔ اپنا نظریہ بدلے، کچھ سوچ بنائیں، اپنی سوچ وہ ہو ہماری میرے پیارے بھائیوں جو واقع ہی حضرت امام حسین ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے انداز بدل ڈالے، اپنی مرضی کا دین بنا لیا۔ کہتے ہیں ایسی مسئلے بھی وہی سننے جڑے اسی چاہواں گے، کوئی اور مسئلہ بھی سارے سامنے نہ آئے۔ سمجھا رہی میری بات کی نہیں آ رہی؟ ناراض تو نہیں ہو؟ اے ویکھو میرے ہاتھ جوڑے تھوڑے سامنے، ناراض نہیں ہونا میرے ساتھ کسی نے۔ ہمیں چاہیے میرے پیارے بھائی اپنے آپ کو بدل ڈالیں۔ یہ بدلنا ہی، وہ بھائی شعر پڑھ رہے تھے کہ مر کے دیکھ جا قبر تینوں پتہ چلے حسین کی ہے۔ اور ہماری اتنی اوقات ہے کہ ہم امام حسین کا سامنا کر سکیں۔ حضرت امام جعفر الصادق، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد الباقر، امام محمد الباقر کے بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت محمد کے بیٹے حضرت قاسم، حضرت قاسم کی بیٹی حضرت ام فروہ، حضرت ام فروہ اور امام محمد الباقر کا نکاح ہوا۔ ان دونوں سے پیدا ہوئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں طرف سے ان کا تعلق دیکھیں کیسا ہے۔ ماں کی طرف سے نانا جان لگتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باپ کی طرف سے نانا جان لگتے ہیں مولا علی شیر خدا اور آبی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا رشتہ اور تعلق دیکھیں۔ اتنا روتے رہتے تھے کہ ان کی رخسار مبارک پر نشان پڑ گئے تھے رونے کی وجہ سے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں جبکہ آپ تو اتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے یہی بڑا تعلق ہی تو مجھے رولاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیوں؟ آپ فرمانے لگے اگر میدان حشر میں میرے نانا جان نے مجھے پکڑا اور فرمایا اے جعفر تو میرا اپنا تھا، اپنے گھر کا تھا، تو نے دین اسلام پر عمل کیوں نہ کیا، تو آقا پاک کے اس سوال کا جواب میں کیسے دے پاؤں گا؟ بس وہ خوف مجھے ہر وقت رلائے رکھتا ہے۔ راتوں کو سویا نہیں کرتے تھے، تہجد کی نماز تو سبحان اللہ کوئی ایک نفل بھی ان کا قضا نہیں ہوا کرتا تھا، اور اتنے بڑے درجے کے فقیہ تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے عظیم تابعی، وہ فرماتے ہیں 2 سال ان کے آئے تھے امام جعفر صادق کی زندگی میں، تو حضرت امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے اگر میرے وہ 2 سال امام جعفر صادق کے ساتھ نہ گزرتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ اتنا بڑا امام یہ کہہ رہا ہے کہ 2 سال مجھے کامیاب کر گئے جو میں نے امام جعفر صادق کے ساتھ گزارے ہیں، اور امام جعفر صادق کی ساری زندگی ہمارے سامنے۔ وہ ڈرتے تھے اس بات سے ڈرتے تھے کہ آقا پاک نے پوچھ لیا کہ تو میرا اپنا تھا، تو نے کیوں نہ عمل کیا دین اسلام پر، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اتنے لوگوں بھی پڑھتے ہیں لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے انہیں آنا جندے موڈے کملی کالی۔ گل تو بڑی شان والی ہے،
لیکن اگر آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں تو کیا ہماری شکل ہے کہ ہم آقا پاک کے سامنے حاضر ہو پائیں؟ میں سنیا اتھے انہیں آؤں، سنیا نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے، یہ سنیا والی گل کٹ دیو، یہ یقینی بات ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانا ہی لانا ہے۔ اگر آپ تشریف نہ لائیں گے تو زمین کو کھول دیا جائے گا، آپ اپنے روزہ مبارک میں رہیں اور یہیں ہی سے سارا کچھ دکھا دیا جائے، آن لائن کر دیا جائے سارا کچھ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سارا کچھ ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ اگر آقا پاک ہمارے سامنے آ جائیں تو کیا ہماری شکلیں اس قابل ہیں کہ ہم آقا پاک کو دکھا سکیں گے؟ ہمارا عمل ہے اس قابل؟ علامہ اقبال تو روتے روتے گئے تھے دنیا سے، انہوں نے کہا تھا مولا پہلا فضل تو یہ کرنا کہ میرا حساب ہی نہ لینا، اور اگر تو سمجھے کہ میرا حساب ناگزیر ہے، لازمی ہے، تو میرے آقا پاک کے سامنے مت لینا، کہیں سائڈ پہ لے لینا میرا حساب، اور جو کرنا وہ سائڈ پہ کر لینا۔ اقبال اس قابل نہیں ہے کہ آقا پاک کے سامنے حاضر ہو کر اپنا حساب دے سکے۔ ہم لوگوں نے یقین جانے اپنا مزاج ہی بدل لیا ہوا، اپنی مرضی کی نعتیں سنتے ہیں، اپنی مرضی کے پروگرام، اپنی مرضی کی زندگی، اپنی مرضی کے موبائل، اپنی مرضی کی ڈشیں، اپنی مرضی کے گدے، وہ لائف گارنٹی والے جو ہیں صوفے رکھ لیے، لائف ٹائم گارنٹی، کہندے لائف ٹائم گارنٹی کی مطلب تسی مر جاؤ گے صوفہ خراب نہیں ہوئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ صوفہ تھوڑی جان لے کے چھڑے گا۔ اب اس صوفے پر جب بندہ سو جاتا ہے اوپر سے اسی چلا ہوا ہے، بندہ پڑا، تہجد بھی گئی، اذان بھی گئی، فجر بھی گئی، سورج چڑھ گیا، شیطان نے کانوں کے اندر پیشاب کر دیا۔ بخاری شریف کی روایت، یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، جو فجر میں سویا رہتا ہے شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر جاتا ہے، اور سارا دن وہ شیطان کے جو پیشاب ہے اس کو کانوں میں لیے بندہ زندگی گزارتا رہتا ہے، کہتا ہے سکون کوئی نہیں زندگی۔ فجر کی نماز جو پڑھتا ہے اٹھتا ہے، آقا پاک فرماتے ہیں جب وہ بہر اپنے کام کاج کو جاتا ہے تو اللہ پاک کے جھنڈے کے سائے میں جا رہا ہوتا ہے۔ اتنے لوگ اگر ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں تو فجر میں ہم سارے کہاں ہوتے ہیں؟ میرا بادشاہ حسین ہے کا تقاضا تو یہی ہے میرے پیارے بھائی، اپنا انداز بدلیں، نعرے مارے، فضیلت سنی، شانیں سنی اور چل کر سو گئے، تو یہ تو کمال تھوڑا ہے، کمال ہے فضیلت سننا بھی بڑا کمال ہے، لیکن اصل کمال تو یہ ہے نا کہ اپنی زندگی چینج ہو جائے، میرا سر سے پاؤں تک نظام زندگی ایسا بن جائے کہ امام حسین دیکھیں تو کہیں یہ ہے میرا غلام جس نے میرے اسلام کو اپنایا ہے، میں نے اپنی جان دے دی، اپنے 6 ماہ بچے کی جان دے دی، اپنے 18 سال کے نوجوان جس کی شادی ہونے والی تھی 3 مہینے کے بعد اس کی جان دے دی، ادھر اپنی بیٹی کا جو منگیتر تھا حضرت امام قاسم، امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم کی منگنی ہوئی تھی، شادی ہونے والی تھی، ان کی جان میں نے دے دی، اپنی سگی بہن کے 2 بیٹے حضرت عون و محمد میں نے قربان کر دیے، اس لیے کہ یہ بعد میں میرے آنے والے شہزادے جو میرے ناموں کے نعرہ ماریں اور یہ نماز فجر میں سوئے رہ جائیں، جب دل کرے داڑیاں شریف کا مذاق بنا ڈالیں، جب دل کرے کپڑوں کا مذاق بنا ڈالیں، جب دل کرے یہ ناچ گانا دیکھنا شروع ہو جائیں، کہیں ہم انجوائے کر رہے ہیں، اور انجوائے کرنا ہے تو آ کر نمازیں پڑھیں، یہ نماز سب سے بڑا سکون ہے۔ انجوائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ ذرا دل کو سکون دینے کے لیے فری ہو کر آتا ہے، چھوڑو ساری دنیا کے جھیڑے، آ کر نمازیں پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب سے بڑا سکون سجدے میں رکھا ہوا ہے، سب سے بڑا سکون سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ شاید عامر صاحب نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی ایک دن کہ وہ ایک ریال کے بدلے 42 لینے کے لیے ہم اپنا ملک چھوڑ کر سعودیہ چلے جاتے، اپنا بچہ چھوڑ دیا، بہن چھوڑ دی، نویں شادی ہو گئی بیوی چھوڑ دیتے، سارے خاندان کو چھوڑ کر وہاں چلے گئے۔ کیوں جی؟ وہاں 1 ریال ملے گا تو پاکستان کے 42 پیسے بن جائیں گے، روپے بن جائیں گے۔ وہ 1 ریال دے 42 کروان واسطے ملک چھڑ کے دوسرے ملک چلے گئے، سب نو چھڑ دیتا، عزیز و کربا چھوڑ دیتے۔ اور وہ رب تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد میں آ جاؤ، مسجد میں آؤ گے تو تمہیں 1 نماز 500 کے برابر عطا فرماؤں گا۔ وہاں 42 کے لیے سارا چھوڑ دیا اور 500 کے لیے یہ سب گھر اپنا چھوڑ کر مسجد میں نہیں آتے۔ یہ کون سی ہم بادشاہت کی بات کرتے ہیں؟ سارا میسج میرا پورا ہو گیا میرے پیارے بھائیو۔ میں نے شروع میں بات یہ کی تھی، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مسئلے کا پتہ ہی نہیں،
اگر پتہ ہے تو ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں میں رو کر بھی آپ کے سامنے کر سکتا تھا، میں روتا، اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتا، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلتے، تو پھر بھی بات ہماری ہو جانی تھی، لیکن میں رویا نہیں ہوں، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہوں نے اتنی جانیں دی ہیں، امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکے، اگرچہ دل دکھی تھا ان کا، آنکھ سے آنسو ایک بھی نہیں گرنے دیا کہ سامنے دشمن کی فوج یہ نہ کہے کہ یہ رونے لگ گئے ہیں، ان کو جو صدمہ پہنچے اس پر۔ دل بڑا دکھی تھا، جوان بچے، چھوٹے بچوں کے لاشیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے لاتے تھے، لیکن روئے نہیں ہیں۔ اس وقت بھی جس وقت آپ کا سر مبارک جدا ہونے والا تھا، آپ سارے بھائی جانتے ہیں آپ نے سر کہاں رکھا ہوا تھا؟ سجدے میں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف سال کے بعد امام حسین کے نام کا لنگر کھانا ہے؟ نہیں میرے پیارے بھائیو، بدلے اپنے آپ کو۔ سروں پر ٹوپیاں ہم نہیں پہنتے، امام حسین نے سر پہ تاج سجایا تھا کہ نہیں سجایا تھا؟ سونے نا جو واقعہ آپ نے، نانا جان کا تاج سجایا تھا سر انور پہ، پہلے بھی سجایا ہوا تھا، ہمیں ٹوپی گوارا نہیں ہے۔ بڑا عجیب سا ماحول بن گیا ہمارا، نکلیں اس ماحول سے اور ایسا بن جائیں جیسے ہمیں آقا پاک دینا چاہتے ہیں۔ یقین جانیں دنیا کچھ نہیں کہے گی۔ وہ ایک بار بابا جان سرکار فرمانے لگے کہ دنیا سچ بولتی ہے، دنیا سچ بولتی ہے۔ داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے، دنیا کی کہے گی؟ داڑھی رکھی ہوئی تو سچ بول رہی، جھوٹ بول رہی ہے؟ سچ بول رہی نہیں، بولنے دے سچ۔ اگر سر پہ امامہ شریف رکھا ہے دنیا کی کرے گی؟ سر تو پگڑی رکھی ہوئی ہے، یا زیادہ تر مولوی بن گیا، تھوڑا دنیا کی کہہ دیجیے۔ اچھا انہوں نے میرے سوال کا جواب بھی چینج کر دیا، کہتے ہیں میری عزت بڑی ہے۔ اس کا مطلب ہے آقا پاک کا طریقہ اپنانے سے عزت بڑھتی ہے، آقا پاک کے طریقے اپنانے سے عزت گھٹتی۔ عزتیں دینی کس نے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ سورہ المنافقون 28واں سپارہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے عزتیں میں نے دینی ہے، تو عزتیں وہی پاک ذات دیتی ہے جو جس کا نام اللہ ہے، اور وہ عزتیں ساری کی ساری آقا پاک کے طریقہ پاک کے اندر موجود ہیں۔ کوئی بندہ کہے کہ میں اس طریقے سے نکل کر عزت پا جاؤں گا، وہ سارا کچھ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اصل عزت اس کو تب ہی ملے گی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا ایک بار کہ یہ ایک محفل میں گئی تو لوگوں نے ان کو خطیب سمجھا، وہ اٹھ کر نعرے مارنے شروع ہو گئے۔ ایک محفل میں گئی تو انہوں نے ان کو پیر سمجھا، جسے کو لے کر۔ یہ جہاں آپ نے بتایا تو یہ کہنے لگے، وہ بندہ دوڑ کے آیا تو ایویں جی میرا ہاتھ چومن لگ گیا، تو میں نے ہاتھ کھینچا اور پھر بیٹھ کر یہ کہتے میں نے توبہ کی، اللہ معافی دے۔ تو عزت بڑھتی ہے، لیکن کمال تب ہے میرے پیارے بھائیوں، ظاہر اور باطن یہ دونوں صحیح طور پر سچے سچے کھڑے ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دین دنیا قبر حشر سنوار دے گا۔ کسی بھائی نے میری باتوں سے ناراض نہیں ہونا، محنت کریں، اپنے گھر کے نظام کو بدلیں۔ آقا پاک نے فرمایا تھا جب اسلام شروع ہوا تھا تو غریب تھا، اس غریب سے مراد ہے مسافر، اس کو کہیں جگہ نہیں ملتی تھی رہنے کے لیے۔ اسلام جگہ جگہ جایا کرتا تھا بندوں کے پاس کہ مجھے رہنے دو اپنے پاس، لیکن لوگ اسلام کو اپنے پاس رہنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر جب مدینہ پاک قائم ہوا، ریاست قائم ہوئی، سلطنت قائم ہوئی، تو فرمایا پھر اسلام کو جگہ مل گئی۔ اب اسلام نے لوگوں کو گھروں کے اندر جانا بھی شروع کر دیا، لوگوں نے اسلام کو اپنے گھر کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب اسلام پھر سے مسافر بن جائے گا، مسجد میں اسلام ہوگا، ممبر تک اسلام ہوگا، گلیوں میں اسلام ہوگا، کہتا پھرتا کہ مجھے اپنے گھر میں رکھ لو، مجھے اپنے گھر میں رکھ لو، مجھے اپنے گھر میں رکھ لو، لیکن لوگ اسلام کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اپنے دروازے بند کر لیں گے، کہیں گے جو بات کرنی ہے باہر کر لو، ہمارے گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہ بنے جو اسلام کو باہر رکھیں گلی میں، ہم وہ بن جائیں جو اسلام کو اپنے گھر میں لے جائیں۔
اسلام کو گھر میں لے جانے کا مطلب کیا ہے کہ میں گھر کے کمرے کے اندر تنہائی میں پڑا ہوا ہوں، کوئی کائنات کا بندہ مجھے دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت بھی میرے اوپر اسلام نافذ ہو، اس وقت بھی میں اسلام پر کاربند ہوں۔ کیوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت اطہار نے بہت بڑی قربانی دی، اس قربانی کا صحیح جو ہمارے لیے ایک فلسفہ ہے قربانی کا، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گھروں میں اپنی زندگیاں بدلیں، صبح فجر ٹائم پتہ چلے، ظہر ٹائم پتہ چلے، کیا کمال جناب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بڑائی سے محفوظ رکھے، تکبر غرور سے محفوظ رکھے، ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اپنے گھروں کے اندر سے یہ شیطانی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو نکال کر رحمانی جو سامان ہے قرآن عظیم کی تلاوت کا، ان کو اپنے گھر میں جگہ دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزے پر جب ان کا سر مبارک رکھا ہوا تھا، اس وقت بھی ان کی زبان پاک سے قرآن پاک کی تلاوت جاری تھی۔ سورہ الکہف 15واں سپارہ، وہ جب یزیدی ایسے نیزے پر لے کر سر مبارک کو جا رہے تھے تو وہ آگے چلتے دو بندے ان کے باتیں کرنے لگ گئے کہ پہلے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خون کی وجہ سے مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ وہ جب ایسے آپس میں باتیں کر رہے تھے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور، جسم مبارک وہیں تھا آپ کا میدان کربلا میں، جسم وہیں رہ گیا، وہ صرف سر لے کے جا رہے تھے یزید کو دکھانے کے لیے۔ تو آپ کا سر جب نیزے پر تھا، آپ کی مشیرہ سیدہ زینب بھی آپ کے اسی ہی قافلے میں تھی، آپ کے بیٹے امام زین العابدین بھی اسی قافلے میں۔ وہ منظر کیسا ہوگا جب یہ خواتین جا رہی ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے امام کا سر نیزے پہ ہے، یہ بیان ہم نہیں کر سکتے۔ اس وقت جب انہوں نے کہا کرتے عیسیٰ علیہ السلام کے پھونک سے مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے اور اصحاب کہف وہ 300 سال کے بعد زندہ ہو گئے، یہ اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور میں اس وقت جو زبان اقدس تھی اس سے آواز آئی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ تم کیا باتیں کیے جا رہے ہو کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ پیش آیا وہ عجیب ہے، ان کے تو جسم کے ساتھ سر موجود تھا، یہ عجب نہیں ہے کہ میرے سر کے ساتھ میرا جسم نہیں ہے اور اس کے باوجود میں تلاوت قرآن پاک اپنی زبان پاک سے کر رہا ہوں۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی، آپ نے فرمایا یہ کیا باتیں کرتے ہو، وہ عجب ہے، ان کا تو جسم سارا سلامت تھا اور ان کو اللہ پاک ادھر ادھر سے کروٹیں چینج کرتا تھا، یہ عجب نہیں ہے کہ سر جسم سے جدا ہو جائے اور سر سے قرآن پاک کی تلاوت جاری ہو جائے۔ وہ لوگ پیچھے مڑ کر دیکھ کر شش ڈر رہ جاتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں اس سر انور کی وجہ سے ہمارے اوپر آسمان نہ پھٹ پڑے، لیکن وہ چند ٹکوں کی خاطر یزید کے سامنے پھر بھی سر مبارک کو لے کر گئے، اپنی آخرت برباد کر گئے، ہمیشہ کے لیے لعین مردود قرار پائے، اتنے بڑے لعین مردود قرار پائے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ان کے لیے کافر کا لفظ بولنا وہ چھوٹا لفظ ہے، کافر بھی ایسی حرکت نہیں کیا کرتے۔ ایک عیسائی کو پتہ چلا یزید کے متعلق، اس عیسائی یہ یزید اس کی لڑکی کو پر عاشق ہو گیا تھا، وہ جو عیسائی تھا اس کی لڑکی پر عاشق ہو گیا، اس عیسائی کو پتہ چلا، لڑکی نے بتایا، بادشاہ وقت ہے، تو وہ عیسائی کہنے لگا اپنی بیٹی سے کہ تو یزید کا نام لیتی ہے، جس نے اپنے نبی کے نواسے سے وفا نہیں کی وہ تیرے ساتھ وفا کیسے کر سکتا ہے۔ میری ویڈیو موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، یزید کی موت کیسے ہوئی، یہ آپ سرچ کریں گے میرا نام لکھ کر تو وہاں ایک وجہ یہ بھی ملے گی، 4 وجہ بیان کرتے ہیں مورخین، ایک وجہ یہ بھی ملے گی کہ اسی لڑکی ہی نے یزید کو بلوایا تھا جنگل میں اور وہاں اس پر خنجر کے وار کر کے اس کو واصل جہنم کر دیا تھا، اور وہ بار بار کہتی تھی کہ تو وہ لعین مردود ہے جس نے اپنے نبی پاک کے نواسے سے وفا نہیں کی، تو میرے ساتھ وفا کیسے کرے گا۔ دوسری وجہ اس کی وہ بندر بنا،
جس کا میں نے کہا کہ یہ بندروں کو اچھالا کرتا تھا، وہ بندر کو غصہ آیا اور اس نے اس کے گلے کے اوپر اپنا پنجہ مارا، اس کے اندر تک زخم کر دیا، وہ زخم اتنا گہرا ہو گیا کہ وہ صحیح نہ ہوا اور اس کی ہلاکت ہو گئی۔ تیسری وجہ، اس نے نشہ اتنا زیادہ کیا تھا، شراب اتنی زیادہ پی تھی، تو اس شراب کے نشے میں آ کر یہ سویا اور وہ اس کے دماغ اور پھیپھڑوں تک گال ساڑ کر ختم کر گئی اور سویا اور صبح اٹھ ہی نہ پایا، اس حالت میں یہ مر گیا تھا۔ یہ مختلف 3 طرح کی روایتیں مورخین نے لکھی ہیں کہ یہ اس کے مرنے کی وجہ تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شام سے جا رہے ہیں اور یہ مردود اس طرح سے مرا ہے۔ تو ہمیں چاہیے پیارے بھائیوں، قرآن پاک کو پڑھا کریں، سمجھا کریں، اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کی طرف لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح طور پر اپنی زندگیاں امام حسین کے نام پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنا انداز بدلنا چاہیے، ہمارے انداز انتہائی کمزور ہیں۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، ابھی مجھے نظر آ رہے تھے، یہ علی صاحب کے ابا جان، ہاں جی، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ایک بندے نے کپڑے نسی پہنے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ دیکھیں، تو میں نے آنکھیں پھیر لی، میں نے کوئی بات نہیں ہے، ہم محبت سے پیار سے منت کر لیں گے یار، نماز تو کم از کم اللہ پاک کے گھر میں آ کر صحیح طرح سے پڑھ لیا کر۔ اللہ پاک کا فضل ہوا، اس بندے نے پھر اپنے آپ ہی اپنی اصلاح کر لی۔ تو اصل بندہ وہ ہے جو صحیح طور پر اندر باہر سے آقا پاک کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار دے۔ بابا جان سرکار اکثر فرمایا کرتے تھے، وہ میں نے جو لفظ بولا نا کہ دنیا سچ بولتی ہے، کوئی پولیس والی وردی پہن کے آ جائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ پولیس والا سچ ہے۔ اگر کوئی بندہ ڈاکٹر کی وردی پہن لے، جو ہاسپٹل میں خاص وردی ہوتی ہے، تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر ہی کہیں گے۔ اگر وہ بندے کو لٹا کر مریضوں والی وردی اس کے اوپر ڈال دیں، مریضوں کا بھی خاص لباس ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ مریض ہے۔ فوج کی وردی کوئی پہن لے، خاص ان کی وردی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ فوجی ہے۔ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ سچ بول رہے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ اس حلیے میں آ جائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ مولوی ہے۔ سچ بول رہے، جھوٹ بول رہے؟ سچ بول رہے، ہاں جی۔ تو کیوں نہ بندہ ایسا بن جائے کہ لوگ سچ بھی بولیں اور سچ بھی ایسا ہو کہ وہ سچ ہمارے لیے قبر حشر میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ جس وقت دور سے بندہ آتا دکھائی دیتا ہے نا، تو لوگ جان جاتے ہیں۔ عام حالت میں امامہ شریف میں نے اتارا ہوا ہو، بالوں کی سیٹنگ کی ہوئی ہو، داڑھی شریف کو دبا کر اندر کیا ہوا ہو، ایسے کر کے پینٹ شرٹ پائی ہوئی ہوگی، ادھر سے کوئی یہودی نکلے، کوئی عیسائی نکلے، کوئی غیر مسلم نکلے، بیچ میں ایک ایسا بندہ بھی چلا جائے تو کسی کو پتہ چلے گا ان میں مسلمان کون ہے، امام الانبیاء کا امتی کون ہے، محمد رسول اللہ ماننے والا کون ہے، میرا بادشاہ حسین ہے کہنے والا کون ہے، پتہ چلے گا۔ نام پوچھیں گے آپ کا نام کیا ہے جی، وہ کہے گا میرا نام ہے محمد عمر، ہاں یہ مسلمان ہے۔ نام پوچھا تو پتہ چلا۔ وہ دوسرے سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے، وہ کہے میرا نام ہے گلفام مسیح، اچھا یہ مسیح، اس کا مطلب یہ عیسائی ہے۔ تو یہ پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ شناخت تو ایسی ہونی چاہیے کہ بندہ ایسے نکلے، دور بیٹھا ہوا بندہ جان جائے کہ آقا پاک کا غلام آ رہا ہے۔ کمال تو یہ ہے نا، ایسے غلام سے جب، ایسے شان سے جب بندہ پھر قبر میں جاتا ہے تو فرشتے بھی کہتے ہیں آقا پاک کا سچا سچا غلام جا رہا ہے۔ لیکن شرط ہے صرف ظاہر نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں باطن بھی بدلنا چاہیے، اپنا اخلاق اور کردار بھی صحیح۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔